لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، إلهي انطقني بالهدى والهمني التقوى، وفقنا لما تحب وترضى، واجعل عواقب أمورنا خيرا. ایک مرتبہ پھر آپ سب حاضرین کی خدمت میں اور طالبان علم اور طالبان تزکیہ اخلاق اور راہ پیمایان وادیان اخلاق و عرفان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اپنے تمام برادران اور خواہران کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ کرام، خاص طور سے مولانا یاسین صاحب قبلہ اور دوسرے ان کے ہمکاران اور دوسری جگہ کے بھی جو اساتذہ بندے کی اصلاح کے لیے موجود ہیں، ان کی خدمت میں بھی خصوصی سلام اور عرض ادب ہے. قبلہ کا یہ حکم اور مدیران مدارس کا جو دورہ ایران کا بھی ہوا تھا، اس میں جو بہت سے اچھے نتیجے سامنے آئے، اس کا ایک بہترین نتیجہ یہ بھی ہے کہ جو ہم لوگ ایک دوسرے سے کسی حد تک واقف نہیں تھے، یہ واقفیت پیدا ہوئی، اور مولانا یاسین صاحب اور آپ کے ہمکاران ماشاءاللہ سے بہترین طریقے سے آپ لوگ فعالیت اور خدمت تبلیغ دین اور طلاب انجام دے رہے ہیں، اس سے بھی واقفیت ہوئی، اور آپ نے بھی حقیر کو اس قابل سمجھا. اگرچہ نہ میں اس قابل تھا، نہ اس قابل ہوں، نہ اس قابل اپنے کو سمجھتا ہوں، اس لیے کہ درس اخلاق وہی دے سکتا ہے کہ جو خود پہلے صاحب اخلاق ہو. سائنس پڑھانا، میتھ پڑھانا، بایولوجی پڑھانا، تاریخ، ہسٹری، کوئی بھی دنیا میں علم پڑھانا آسان ہے، کیونکہ ٹیچر پڑھا کے چلا جاتا ہے، جسے پریکٹیکل کرانا ہوتا ہے وہ پریکٹیکل کرا دیتا ہے، یا وہی استاد پریکٹیکل کرا دیتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ بعد میں وہ اسی پریکٹیکل کی لائن میں ہو. لیکن شاید دنیا کا واحد ایک علم یہ ہے جسے علم اخلاق کہا جاتا ہے، درس اخلاق کہا جاتا ہے. اس میں سامنے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ پہلے اور بعد میں عمل کرنے کی اور صاحب عمل ہونے کی شرط ہوتی ہے، اور وہ عمل بھی وہ ہو جو انسان کا دنیا والوں کی نظر میں نہیں بلکہ خدا کی نظر میں واقعاً عمل کہلائے اور لائق اعتبار ہو خدا کی پروردگار کی بارگاہ میں. لہذا یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمارے برادر بزرگ، برادر عزیز مولانا یاسین صاحب نے حکم دیا ہے تو تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوا. اور ایک جگہ درس اخلاق جامعۃ الزہرا میں بھی کہا تھا، میں اسی کو دہرا رہا ہوں، ہو سکتا ہے بعض خانان نے وہاں سنا ہو، لیکن میں پھر سے دہرا دوں کہ امام خمینی علیہ رحمۃ اللہ سے ان کی بہو صاحبہ نے کہا کہ مجھے کوئی عرفانی رسالہ لکھ کر دے دیجئے، تو امام خمینی نے اس کے لیے ایک شعر کہا تھا جو ان کی کتاب میں موجود ہے. علماء جانتے ہیں کہ فاتی کے زمن نام عرفانی خواست، فاتی کے زمن نام عرفانی خواست، از مورچئی تخت سلیمانی خواست. یعنی فاتی نے مجھ سے جو ایک عرفانی خط کا سوال کیا ہے، مطالبہ کیا ہے، یہ در حقیقت ایسا ہی ہے کہ ایک چوٹی سے تخت جناب سلیمان کا مطالبہ کیا جائے، اس سے کہا جائے کہ تم جناب سلیمان کا تخت ہمارے یہاں پہنچا دو. تقریباً یہی مطالبہ مجھ جیسے طالب علم سے درس اخلاق کے بارے میں ہے، اور جو اپنے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ درس اخلاق وہی دیتا ہے جو اس فن میں ملکہ رکھتا ہو اور متخلق باخلاق الہی. بہرحال آئیے شروع کرتے ہیں. میں اسے درس اخلاق نہیں کہہ سکتا، درس تجربات کہہ سکتا ہوں، جیسا کہ مولانا نے بھی رہنمائی فرمائی تھی. حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کے کچھ نہ کچھ تجربات ہوتے ہیں، اور ان تجربات کے ذریعے سے وہ انسان
دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ پہلی چیز یہی ہے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے پوری زندگی اور پوری دنیا میں آئیڈیل اور نمونہ ضروری ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو آئیڈیل کی ضرورت نہ ہو، نمونے کی ضرورت نہ ہو۔ چھوٹا بڑا، اچھا برا، ہر انسان کسی نہ کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، اور اسی آئیڈیل کے ذریعے سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ اسی آئیڈیل کو آپ تقلید بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقلید در حقیقت مرجع تقلید ہی کی نہیں ہوتی ہے کہ جب آپ بالغ ہو گئے تو رسالہ عملیہ سامنے رکھا جائے، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو تقلید نہ کرتا ہو اور جو تقلید سے مبرہ اور بے نیاز ہو، بلکہ 50 60 70 سال تک جب تک انسان کی عقل پختہ نہیں ہو جاتی، انسان اس وقت تک مقلد ہی رہتا ہے، اور اس وقت تک وہ آئیڈیل کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب خود صاحب فن، صاحب کردار ہو جائے اور اس کی عقل پختہ ہو جائے، اس کی شخصیت مکمل ہو جائے، تب وہ دوسروں کے لیے کسی حد تک آئیڈیل ہو سکتا ہے، مقلد ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اسے نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے سے بہتر نمونوں کی۔ تو مختصر یہ کہ ہمارے لیے کہ ہم طالب علم ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مشکل یہ ہے کہ سب لوگ اس راستے پہ نکلے ہوئے ہیں، ہم بھی اسی میں سے ہیں، مگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں راستہ نہیں معلوم ہے، یا راستے میں ادھر ادھر ایسی جگہوں پر جاتے ہیں کہ جس سے کوئی زیادہ حاصل نہیں ہے۔ اس میں پہلی چیز جو میں عرض کرتا ہوں وہ وہی طریقہ ہے جو پیغمبر نے اپنایا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسلام کی شروعات کے لیے کیا کیا تھا؟ اپنا کام توحید سے شروع کیا تھا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم توحید میں بہت پیچھے ہیں، میں خود اپنی بات کہہ رہا ہوں، اور مدارس کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم اتنی کتابیں ادھر ادھر کی اور دوسری چیزوں کی پڑھاتے ہیں، کبھی کبھی جو غیر ضروری کتابیں ہیں، جو پرانی کتابیں پرانے کورسوں کی رکھی ہوئی ہیں اور نصاب میں ہیں، اساتذہ اور علماء اور مدارس مجبوراً تعلیم دیتے ہیں، وہ پڑھانا پڑتی ہیں، جبکہ ان کا کوئی نہ فائدہ ہے نہ کوئی حاصل ہے بچے کی، بلکہ زندگی اس سے ضائع ہوتی ہے، اور ایک بہت بڑا نقصان ہے قوم کا اور طلاب کی عمر کا، لیکن بہرحال وہ نصاب میں رہتی ہیں۔ تو مختصر یہ کہ توحید کے اوپر جتنا کام ہونا چاہیے اتنا کام نہیں ہوا ہے، اور آپ بھی طالب علم کی حیثیت سے اگر نوٹ کر رہے ہیں تو اس بات کو نوٹ کر لیں، بلکہ اپنے دل، اپنے ذہن، اپنے دماغ کے اوپر اس کو رکھیں کہ جو کام بھی ہو وہ توحید الہی کے ذریعے سے ہو، اور وہیں سے کام کی ابتدا ہو، وہیں سے کام کا عروج ہو، اور اسی پہ کام کا اختتام ہو۔ یعنی ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ توحید الہی کو پہچانوانا ہونا چاہیے، اور توحید الہی کے سانچے میں اپنی زندگی کو پہلے ڈھالنا چاہیے، یعنی پہلے ہمارے ذہن میں خدا آ جائے، اپنے رب، اپنے پروردگار کو پہچان لیں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ ہم سب مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر گھر اور ماں باپ کے گودیوں کے پلے ہوئے مسلمان ہیں۔ اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12 والے ہم لوگ مسلمان اور شیعہ ہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اہل بیت کے مذہب کی طرف آ رہے ہیں، آپ ان کے سامنے بیٹھ کے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعا ان کے دل میں جو محبت خدا پائی جاتی ہے، جو توحید کی شناخت پائی جاتی ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یہی اہل بیت کے متعلق جو شناخت اور معرفت ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ لہذا پہلی چیز ہے توحید، اول و آخر توحید ہے، اور ہمارا پورا بیس تمام مدارس اسلامیہ کیا پورا امت اسلام کا وجود در حقیقت اسی لیے ہے کہ کلمہ توحید بلند ہو اور دنیا میں یہ نام پیغمبر، نام الہی اور نام پیغمبر پہنچے۔ اب پیغمبر ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، تو نمونہ عمل کے طور کے اوپر پوری زندگی پیغمبر کی ہے۔ یہ بھی ایک افسوس ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ حضور سرور کائنات کی سیرت سے متعلق ہمارے مدرسوں میں کوئی خاص کتاب نہیں ہے۔ تاریخ اسلام کے نام پر درس جنبی رکھ دینا، اس سے سیرت پیغمبر سامنے نہیں آتی ہے، اور بہت سی سیرت کے پہلو اجاگر نہیں ہوتے۔ لہذا طالب علم، ہم جیسے بچے اور طالب علم جو ہے وہ ان کے اوپر جب سامنے نہیں آتے ہیں تو عمل بھی نہیں کرتے ہیں۔ جب عمل نہیں کرتے ہیں تو امت میں وہ عزم و حوصلہ اور وہ چیزیں نہیں پیدا ہوتی ہیں۔ سیرت پیغمبر میں جو پہلی چیز سب سے زیادہ اہم مجھے نظر آتی ہے وہ سیرت ہے جو اسلام سے پہلے کی سیرت ہے، جس میں ایک امانت داری ہے اور ایک صداقت ہے۔ یہ دو چیزیں پیغمبر نے اسلام سے پہلے سکھائی تھیں، لہٰذا مسلمان ہونے سے پہلے انسان کا امانت دار اور ایماندار ہونا ضروری ہے۔
اور اسی طریقے سے کلمہ پڑھنے سے پہلے انسان کا صادق اور سچا ہونا ضروری ہے۔ آپ عالم اسلام میں دیکھ لیں مختصر طور کے اوپر کہ اتنے ممالک پورے عالم اسلام میں پائے جاتے ہیں، نہ ہمارے پاس ملکوں کی کمی ہے، نہ بادشاہوں کی کمی ہے، نہ حکومتوں کی کمی ہے، نہ ہمارے پاس فوجوں کی کمی ہے، نہ پیسے کی کمی ہے، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب سب کچھ ہے اور سب مسلمان ہیں تو پھر یہ ابتری کیوں، یہ ذلت کیوں؟ جس کو دیکھیے وہ ٹیررسٹ کا دھبا لگا رہا ہے اور ہمیں اس کا الزام دے رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں سب کچھ ہے، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، بڑے بڑے مدرسے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہے، سب کچھ ہے، صرف کمی ہے تو ان دو چیزوں کی جو مسلمان ہونے سے پہلے ضروری ہے، ایک امانت داری اور ایک سچائی۔ مسلمان نے امانت داری کا خیال نہیں رکھا، ایمانداری کو گلے نہیں لگایا، اس کا خیال نہیں رکھا، اور اسی طریقے سے صداقت کا خیال نہیں رکھا۔ یہاں پر میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمیں اپنے اندر تین الف اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو کسی حد تک ہماری زندگی بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی ہو سکتی ہے۔ پہلے الف کا نام ہے اخلاص، خلوص ہونا چاہیے۔ میں اپنے بچیوں سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مدرسے میں کیوں آئے ہیں؟ اور ہم خود بھی اس وقت درس دینے کے لیے آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو کیا واقعاً اس میں اخلاص پایا جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے، ایک ایسا اسکیل ہے جس کو ناپنا تولنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جیسے تو ایسے مقامات کے اوپر اکثر فیل نظر آتے ہیں۔ ایک واقعہ کسی استاد کا ہے، کسی بزرگ کا، کہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی عمل 40 دن تک انجام دیا جائے تو حاجت پوری ہو جاتی ہے، جو حاجت مانگی جائے وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے ایسے نسخے آج آپ کو ممبروں سے اور دوسری جگہوں سے خوب مل جائیں گے، اور جس طرح کے نسخے بتاتے ہیں آج قوم ملت ان کے لیے کتنا استقبال کرتی ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو مختصر یہ کہ وہ استاد کے پاس پہنچے، کہنے لگے استاد کہ یہ جو اس میں عمل لکھا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ استاد نے دیکھا، کہا ہاں روایت اس کے اعتبار سے تو بالکل صحیح ہے۔ کہا لیکن استاد مجھے نہیں لگتا۔ کہا کیوں، خیریت تو ہے؟ کہا میں نے اس کے اوپر عمل کیا تھا، اور عمل کرنے کے بعد جو دعا مانگی تھی وہ دعا پوری نہیں ہوئی۔ استاد نے پوچھا کہ کیا دعا کی تھی آپ نے؟ کہا مثلاً فلاں کام کے لیے دعا کی تھی، دعا نہیں ہو پائی۔ تو استاد نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو انسان 40 دن تک اس کو خلوص کے ساتھ انجام دے گا اس کی دعا پوری ہو جائے گی۔ کہا استاد؟ کہا آپ نے بالکل خلوص کے ساتھ عمل کیا تھا؟ کہا بالکل بے شک خلوص کے ساتھ عمل کیا تھا۔ تو استاد نے فرمایا کہ یہ بتائیے کہ نیت کیا تھی آپ کی؟ کہا نیت تو یہی تھی کہ میری دعا قبول ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے۔ تو امام استاد نے کہا کہ اس کا نام تو اخلاص نہیں ہے، اخلاص قربت اللہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے، پروردگار عالم کے لیے، رب جلیل اور رب کریم کے لیے انسان جو ہے وہ عمل کرے۔ در حقیقت یہ اخلاص ہے۔ جب آپ نے نیت اس کام کے لیے کی تھی تو خلوص نہیں رہا، جب خلوص نہیں رہا تو پھر عمل نہیں ہوا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں ہم سوچتے ہیں ہم مخلص ہیں، پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار جہاں کہیں بھی ہماری نیتوں میں کھوٹ اور فتور ہو اسے اخلاص میں تبدیل فرما۔ تو پہلی چیز میں اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر عمل کو کرنے سے پہلے صرف اور صرف یہ سوچے کہ خدا خوش ہے یا نہیں، رب خوش ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اگر خوش ہے تو اس کو انجام دیں، باقی کوئی دنیا خوش ہو ناراض ہو جو کچھ بھی ہو اس سے آپ پرواہ نہ کریں، خدا کے لیے کام کریں۔ نمبر 2 امانت داری، جو کام بھی کرے اس میں امانت داری رکھے۔ گھر میں امانت داری، مدرسے میں امانت داری، دوستوں کے ساتھ امانت داری، زوجہ و شوہر کے درمیان امانت داری، یہ وہ چیز ہے جس پہ ہماری ساری زندگی کا دار و مدار ہے۔ اور جہاں جہاں زندگیاں خراب ہوتی ہیں وہاں کہیں نہ کہیں ہم امانت داری کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ اس کی بھی بہت سی مثالیں ہیں اور بہت سارا حدیثیں ہیں کہ جن میں صاف طریقے سے بتایا گیا ہے کہ امانت داری کتنی اہم چیز ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا الف جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، تو پہلا الف ہے اخلاص، دوسرا الف ہے امانت داری، اور تیسرا الف ہے اول وقت نماز۔
جب تک طالب علم مدرسے میں رہتے ہیں تو کیونکہ مولانا ہیں، کوئی مسئول خار ہے خاران کے مدرسے میں، چلیے چلیے نماز کے لیے، تو ہمیں نماز یاد آ جاتی ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مگر جب گھر جاتے ہیں تو ہم میں سے کتنے طالب علم اول وقت نماز پڑھتے ہیں، اور یہیں سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جہاں کہیں بھی رہیے، جیسے بھی رہیے، جس طریقے سے بھی ہوں، آپ کوشش یہ کریں کہ اول وقت نماز پڑھیں۔ اول وقت نماز کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر آدمی وہ نماز پڑھنے کے بعد کوئی عمل انجام دیتا ہے تو پھر اس عمل کی قدر و قیمت کا اندازہ دنیا نہیں کر سکتی۔ کل روز جمعہ ہے، اور سورہ جمعہ میں اللہ ہی کہتا ہے کہ اذا نودی للذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا سورہ کہ اے ایمان لانے والو، جب روز جمعہ اذان دی جائے نماز کے لیے، اور نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے، اذان دی جائے، تو فسعوا الی ذکر اللہ، ذکر الہی کی طرف دوڑ پڑو۔ اور فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز تمام ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور پھر فضل الہی تلاش کرو، ڈھونڈو تمہیں فضل الہی کہاں تمہارے لیے اتارا گیا ہے۔ تو علماء اور بزرگ یہی کہتے ہیں کہ جب اذان سے پہلے وہی کام، وہی چیزیں، بزنس، کاروبار، تجارت تھی، اور اذان کے بعد یہی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے فضل الہی ہو گئی۔ اور فضل الہی کتنی عظیم چیز ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ تو تخت بلقیس جب جناب سلیمان کے سامنے آیا تھا تو قرآن نے وہاں بھی کہا ہے ھذا من فضل ربی، انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے۔ جسے فضل الہی شامل نصیب ہو جاتا ہے، اور جس کے شامل حال فضل الہی ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ طاقت، یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ تخت بلقیس کو چشم زدن میں ملک سبا سے اور فلسطین جناب سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ لہذا فضل الہی سے ہم دور رہتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، جو ایام فاطمیہ ختم ہوئے ہیں اور ہم ابھی شہزادی کی ولادت کی تاریخ سے قریب ہو رہے ہیں، میں پیشہ پیش تھوڑا ایڈوانس میں آپ سب کو، اور خاص طور سے اپنی بچیوں کو، خاران کو، شہزادی کائنات کی ولادت باسعادت کی مبارکباد دیتا ہوں۔ امام خمینی علیہ الرحمۃ و رضوان کی ولادت کی تاریخ بھی ہے، ان کی ولادت کی مشکل نہیں کیا ہے شاید کا مال جو ہے وہ اس طرح ضائع ہو رہا تھا، تو اس نے لوگوں کو مدد کے لیے بلایا، اور فضل نام کے چند لوگ جمع ہوئے، اور سب نے معاہدہ کیا کہ کوئی بھی مکے سے باہر سے آئے گا تو اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم سب مل کے اس کی مدد کریں گے۔ پیغمبر بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے تھے۔ اور یہ حلف الفضول کیا چیز ہے؟ دیکھیے، مظلوموں کی حمایت اور حلف الفضول کی قداست اور تقدس کیا ہے، جو میں نے تاریخ میں پڑھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بنی امیہ نے امام حسین کے اوپر، امام حسن کے اوپر کتنا ظلم کیا؟ مروان کتنا خبیث، کتنا شدید تھا، اہل بیت کے اوپر کتنی زیادتی کیا کرتا تھا۔ مگر حلف الفضول کا کیا اثر ہے کہ امام حسین اور مروان کے درمیان میں کسی بات پر اختلاف ہوا، شاید ایک باغ کا اختلاف تھا، مروان دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، زبردستی کا ماحول تھا۔ جب امام حسین نے سمجھایا، لاکھ مطالبہ کیا، اپنی بات ادھر ادھر پہنچائی، تو آخر میں تیار نہیں ہوا۔ اس نے کہا جو کرنا ہو آپ کو کر لیجئے۔ تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، میں حلف الفضول کے بیس پر اور اس کے اعتبار سے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں۔ جیسے اس نے حلف الفضول کا نام سنا تو اس نے فوراً امام کا حق ادا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ در حقیقت آپ سوچیں اور دیکھیں کہ اتنا سخت ترین دشمن، اور حکومت اس کی ہے، سب کچھ اس کا ہے، پھر بھی امام حسین کو واپس کر رہا ہے۔ یعنی مکے میں اگرچہ لوگ بنی امیہ کا دور تھا اور دوسری چیزیں تھیں، مگر اگر حلف الفضول کے طور پر لوگوں کو بلایا جاتا تھا تو بڑے سے بڑے ڈر جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی مظلوم ہے، ہمیں اس کی مدد کرنا چاہیے، اس کو سہارا دینا چاہیے۔ اب اس کے بعد مولانا نے جیسا فرمایا تھا، چند منٹ میرے پاس اور ہیں، میں صرف آپ کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے مدرسوں میں قدم رکھا۔ مدرسوں میں قدم رکھنے کے بعد آگے بچے سوچتے ہیں کہ کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے۔ دو چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہر طالب علم کے پاس ہونا چاہیے۔
ایک کا نام ہے زبان اور دوسرے کا نام ہے قلم۔ قلم اچھا ہے تب بھی آپ انشاءاللہ کامیاب ہیں اور دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اور زبان اچھی ہے، زبان یعنی بولنا اچھا جانتے ہیں، تب بھی آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں، ایک اچھے گزار کر سکتے ہیں، گزار کر سکتے ہیں۔ تحریر جو ہے وہ قلم کہتا ہے کہ قلم گویت کہ من شاہ جہان، قلم کہتا ہے کہ دنیا کا بادشاہ میں ہی ہوں، قلم کشرا بے دولت بھی رسا، جو آدمی قلم چلانا جانتا ہے میں اسے حکومت کرتا ہوں۔ مختصر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج دنیا میں جتنے بھی وزراء اعظم یا بڑے لوگ تقریریں کرتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی لکھ کے دیتا ہے، یا خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو خود پہلے لکھ کے لاتے ہیں۔ تو تحریر اچھی ہونا چاہیے، قلم کا سلیقہ آنا چاہیے، جو کچھ بھی آپ سنیں اساتذہ سے اس کی یادداشت بنائیں، نوٹس بنائیں، حتیٰ کہ سڑکوں پر کہیں بھی کوئی چیز دیکھیں، دوسرے لوگوں سے اچھی بات سنیں، اخبار میں کوئی چیز دیکھیں اس کو بھی یادداشت بنائیں۔ اب ہم طالب علموں کے اندر ایک کمی پہلے دن سے پائی جاتی ہے، جو میرے اندر بھی تھی اور ہے۔ یہ بتائیے کہ جب ہم کوئی کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو کتنے روپے کا خریدتے ہیں؟ خاص طور سے جو بچیاں خاران سن رہی ہیں وہ، جس کی جیب میں جتنا ہے 1500 سے شروع کریں گے، اور جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے اتنا بہتر سے بہتر سوٹ خریدتا ہے۔ ایک جوتا خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے کا خریدتے ہیں؟ اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں جو قلم ہے ذرا اس کی قیمت مجھے بتا دیجیے، کاش میں سامنے ہوتا اور بیٹھ کے آپ سے گفتگو کر سکتا ہوتا۔ تو کسی کے ہاتھ میں 3 روپے کا قلم ہے، پین ہے، پینسل ہے، ڈاٹ پین ہے، کوئی 5 کوئی 10 کوئی 15 20 اس سے زیادہ کام قلم کے اوپر خرچہ کرنا نہیں۔ اسی طریقے سے جو کاپی آپ کے پاس ہے وہ کتنے روپے کی ہے؟ جو چاکلیٹ چپس اور دوسری چیزیں کھاتے ہیں شہریہ ملنے کے بعد وہ کتنے روپے میں دوسرے بھی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی، یہ ہمارا اوڑھنا نشانہ اور آئندہ ہماری ترقی اسی قلم کے بیس کے اوپر ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس قلم کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ لہٰذا جو آپ کاغذ استعمال کرتے ہیں وہ کاغذ آپ کا بہترین سے بہترین، مثلاً میں یہ نوٹس اس طرح سے بناتا ہوں تو جو کاغذ استعمال کریں وہ کاغذ اچھے سے اچھا ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم نے کاغذ اچھا استعمال نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ دن کے بعد یہ کاغذ خراب ہو جائے گا۔ ڈاٹ پین سے جو آپ لکھتے ہیں، مثلاً اگر ڈاٹ پین سے لکھی ہوئی چیز ہے تو وہ چند سال کے بعد خراب ہو جاتی ہے۔ تو جو قلم آپ استعمال کریں وہ قلم ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا رنگ جو ہے اگر اس پہ کلر گر جائے، پانی گر جائے تو وہ خراب نہ ہو، اور اسی طریقے سے اس کا رنگ دھوپ وغیرہ سے خراب نہ ہو۔ تو پہلی چیز واٹر پروف اور فیٹ پروف جو ہے قلم استعمال کیجیے۔ 2 4 10 20 50 100 روپے کا آتا ہے تو آنے دیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کاپی کاغذ موٹے سے موٹا، اچھے سے اچھا، بہترین استعمال کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ اس کاغذ اور قلم کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم باقی نہیں رہ سکتے ہیں۔ شیخ کلینی، شیخ صدوق، سید ابن طاؤس اور دوسرے علماء کی نہ جانے کس کس علماء کی 100 سال پرانی، 1000 سال پرانی، 500 سال پرانی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کاغذ بھی اچھا تھا، ان کی انک اور روشنائی بھی اچھی۔ آپ 10 سال پرانی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، کاغذ اچھے نہیں استعمال کیے گئے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ آج ایسا لگتا ہے کہ وہ کاغذ ختم ہو جائے، 10 20 سال کے بعد وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ابھی سے آپ اچھی طالب علم ہیں تو ابھی سے کام شروع کریں، اپنے طالب علمی کے دور کے آثار کو محفوظ رکھیں اور اس کو اچھے سے اچھے اور بہتر سے بہتر لکھیں، اپنی تحریر کو بہتر کریں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو میں خطاطی وغیرہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور ختم ہونے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ علامہ شاہد الجوادی کہتے ہیں کہ جب تک دہر میں آثار قلم زندہ ہیں، جب تک دہر میں آثار قلم زندہ ہیں، ہم پس مرگ بھی سمجھیں گے کہ ہم زندہ ہیں۔ تو پہلی چیز ہے کہ قلم اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، کوشش کیجیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی تقریر جی مولانا آپ کی آواز میں نے میوٹ کر دیا۔ یہ مطلب حیدر صاحب آپ اپنے کو میوٹ رکھیں۔ مولانا آپ اپنے کو انمیوٹ کیجئے۔
अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, आपकी आवाज नहीं आ। मैं ऊपर दिखाई दे रहा था, नीचे नहीं देख रहा था, नीचे थे। तो मुख्तसर ये कि हमारी जो तकरीरें हैं वो दर्स खिताबत में हर जगह ये अर्ज करता हूँ उलमा से, बुजुर्गों से कि दर्स खिताबत रखा जाए। अलबत्ता जो दर्स खिताबत मैं कहना चाहता हूँ और अपने तजुर्बात हैं, दर्स तो नहीं है मगर जो तजुर्बात हैं वो इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। तो तालिब इल्म को बेहतरीन खतीब होना चाहिए। चलते चलते आखिरी बात यही कह दूं कि अगर ये दो चीज़ों में हमारे बच्चे तैयार हो जाएं, और मदारिस हम यही कोशिश कर लें कि इन दो चीज़ों में बच्चों को मुकम्मल तरीके से एक मुकम्मल साहिब कलम और मुकम्मल साहिब ज़मान बना दे, तो आज दुनिया में पूरी मीडिया जो है आप देख रहे हैं किसकी हुकूमत है। पूरी मीडिया में दो ही चीज़ें हैं, या तो बोलने वाला है और जो आदमी बोलता है दर हकीकत ये बोलता नहीं है, कोई लिख के देता है। सामने लिखा रहता है, साइड में लिखा रहता है, हाथ में पर्चा रहता है, उसको देख के बोलता है। अच्छे से अच्छा बोलने वाला भी दर हकीकत किसी की तहरीर को देख कर बोलता है। तो साहिब कलम होना मौलाना हसन अब्बास मदरसा वाला मुकामा जिनके मदरसे में हम लोग हैं, आज अलबत्ता मदरसे से दर्स नहीं हो रहा है, मैं घर में हूँ थोड़ा सा तबीयत की नासाजी की बिना पर। तो जिस मदरसा जामतुर रज़ा में हम यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने तकरीबन सिर्फ अपने कलम की बेस के ऊपर, कोई बड़े आदमी नहीं थे, कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन कलम इतना मजबूत था कि पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ पहुँचती थी, और उसी की बरकत से उन्होंने मदरसा तामीर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में भी दर्स हो रहा है और आपके साथी यहाँ भी इल्म हासिल कर रहे हैं और हम लोग उनकी खिदमत में मौजूद हैं। तो इस तरीके से दर्स खिताबत बहुत ज़रूरी है, और वो दर्स खिताबत नहीं जो किताबें अल-मंतिक़ मुज़फ़्फ़र में लिखा हुआ या दूसरी चीज़ों में लिखा है, बल्कि उसमें और कुछ चीज़ें नए ज़माने के एतबार से बढ़ाना घटाना पड़ेंगी। और फिर इंशाअल्लाह अगर हमारे बच्चे जवान, हत्ता कि मदरसे के तालिब इल्म सब यही सोचते हैं कि आजकल को क्या करेंगे, क्या मिलेगा, वाक़ई एक सामने रिस्क का मामला होता है। मतलब इखलास का मतलब यही है कि परवरदिगार के हवाले कर दें, खुदा के भरोसे रखें, लेकिन दुनियावी एतबार से भी सबब और मुसब्बब को देखते हुए अगर आप कोशिश करें तो कलम और ख़ासतौर से ज़बान, अगर जर्नलिज्म मीडिया के मैदान में हम लोग आ जाएं, तो आज हमारे बुजुर्ग जो भी देखिए, आप हिस्ट्री और तारीख उठाकर देखिए कि हमेशा हमारे बुजुर्ग हर मैदान में आगे थे, और ख़ासतौर से मीडिया में वो आगे रहे। और चाहे टीवी हो, चाहे मल्टी मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, अपनी तारीख उठाकर देखिए 10-20-50 साल पुरानी, सब जगह वही नज़र आएंगे। अब आज दूसरों का दबदबा है और उसी की वजह पर से उनकी हुकूमत भी है। लिहाजा तालिब इल्म पहले भी हर मैदान में आगे थे, तो इस मैदान में इंशाअल्लाह आप आगे रहेंगे, कोशिश करेंगे तो फिर से दोबारा अपनी अज़मत रफ्ता बहाल हो सकती है। अपनी बच्चियों से मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जो ख़ारान सुन रही हैं और बरादरान भी, के घरेलू जिम्मेदारियाँ हम सब की ज़रूरी हैं। हमको मदरसे तक दीदार नहीं रहना चाहिए, मदरसे से निकल के जब घर जाते हैं तो वहाँ भी दीदार होना चाहिए। और दर हकीकत जब हम मदरसे पहुँचे तो एक तालिब इल्म और घर का बेटा और घर का बच्चा, घर की बच्ची मदरसे में वापस ना आए, बल्कि मदरसे का एक तर्जुमान, इस्लाम का एक मुअल्लिम, इस्लाम की एक मुअल्लिमा घर में पहुँचे, चाहे 6 महीने पढ़ के जाए, चाहे साल भर पढ़ के जाए, जितना उसने पढ़ा है उसको अपने घर वालों के लिए उतना ही बड़ा मुअल्लिम भी होना चाहिए। बड़ों की तरबियत का तरीका भी अलग होता है, छोटों की तरबियत का तरीका और होता है, और साथियों की तरबियत का तरीका अलग होता है। तो हमारे बच्चे बच्चियाँ तालिब इल्म अगर इंशाअल्लाह ये कोशिश करेंगे तो हम कामयाब होंगे। फिलहाल दामन गुंजाइश नहीं है, अगर 1-2 सवाल है, उतना वक्त हमारे पास है, अलबत्ता आप इसको आगे बढ़ाना चाहें तो इस वक्त मेरे पास वक्त है, मैं आपको ज़्यादा वक्त भी दे सकता हूँ, 15 मिनट तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़ारान जो सवालात हैं आप लोग सवाल कर लें, मौलाना मौजूद हैं अभी, उनके पास थोड़ा वक्त है क्योंकि उनको नमाज के लिए भी जाना है। नहीं क़िबला, मैं इस वक्त क्योंकि घर पे हूँ, आज मदरसे नहीं गया तबीयत की वजह से, तो अब थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। चले ठीक है, कोई बात नहीं, देखें क्या सवालात हैं। जी आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं आप हज़रत। ये 3 अलिफ बताए हैं जी, मैं तस्नीम बोल रही हूँ। 3 अलिफ बताए हैं, एक इखलास बताया है, एक अव्वल वक्त नमाज बताया, तीसरा कौन सा बताया? अमानतदारी। अमानतदारी। और ये कलाम जी
یہ تینوں یہ چیز کلام کس میں یہی آتا نہیں ہے؟ ہے، دوسری چیز میری بات، یہی تینوں نہیں ہے، بلکہ اس میں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن میرے اعتبار سے اگر یہ تین چیزیں آ جائیں تو بہت سی چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. جی ہاں، سوال آغا نام. جی آغا آپ نے یہ بتایا تھا کہ السلام علیکم، جی علیکم السلام. کہ طالب علم کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، پہلا زبان بتایا تھا اور دوسرا آواز قلم تھوڑی ہوئی قلم قلم. قلم جی یعنی آپ کا قلم مضبوط ہونا چاہیے، تحریر اچھی ہونی چاہیے آپ کی، اور جی لکھنا اچھا آنا چاہیے. آپ مثلاً یہ سوچتے ہیں کہ انکم اور پیسہ کیسے کمایا جائے، تو آپ خاص طور سے خاران کے لیے اس سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں ہے. اب تو آن لائن درس وغیرہ بھی آپ دے سکتی ہیں، اور جو بڑے بڑے اخبارات نکلتے ہیں اس میں خالی ایک کالم کا مطلب جو میرے پاس یہ صفحہ ہے، یہ صفحہ مثلا آپ اتنا سا 100 الفاظ کا اگر آپ مضمون لکھ کے بھیج دیں، تو جو بڑے لکھنے والے ہیں ان کو نہ جانے کتنا پیسہ ملتا ہے. اس میں پیسہ بھی ہے، عزت بھی ہے، اور اپنا پیغام بھی پہنچتا ہے، کیونکہ مدرسے میں آنے کا مطلب ہمارا تبلیغ دین ہے. جی لیکن مولانا یہ ہمارا جو تبلیغ دین ہے اس میں پیسہ زیادہ معنی رکھتا ہے. بہت سارے لوگ اسی طرح کہتے پیسہ تو نہیں ہونا نہیں، میں چاہیے. نے یہی کہا پہلے دن اخلاص ہونا چاہیے. ابھی بھی عرض کیا تھا کہ خلوص اللہ کے لیے ہے، تعلیم اللہ کے لیے ہے، ایک لیکن معاشرے کا نظام چلانے کے لیے آنا تو تو ہے پیسے کی آپ کو. ضرورت ہے. آگے کراتی ہمارے استاد کہتے ہیں کہ جناب عباس کے دل میں خلوص نہیں تھا، یا تھا نہیں تھا، ان سے زیادہ خلوص کس کے ہاں دل میں ہوگا. لیکن جناب عباس کے گھوڑے کو جو چاہیے نہیں چاہیے، ان کے اونٹ کو چارہ چاہیے نہیں چاہیے، بالکل مچھیوں کو پکڑنا چاہیے نہیں چاہیے. تو اگر طالب علم کے دل میں خلوص ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں سے اس کے رزق روزی کا اللہ انتظام کرے گا. لیکن بجائے اس کے کہ ہم ایسے راستوں پر جائیں جو راستہ ہمارے لیے سیف ہے، آسان ہے، پہلے دن سے ہم اس راستے پر چلیں اور اس راستے میں بڑھتے چلے جائیں. گھر بیٹھے ہوئے آپ کہیں بھی کوئی بھی دنیا کی آپ آج راستہ کھلا ہوا ہے، اچھے لکھنے والے ہو جائیں گے. یہاں سے لے کر فلم انڈسٹری تک، البتہ گناہوں کے راستے پر نہیں جانا ہے، میں پہلے ہی بتا دوں. لیکن آپ ایک مضمون لکھ کے دیں تو آپ کو 10,000 روپے بھی لوگ دے سکتے ہیں، 50,000 روپے بھی لوگ دے سکتے ہیں. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک ٹیچر ہیں، البتہ وہ کسی اسکول میں، وہ کسی بڑے اس میں کالج میں یا کہیں کوئی انٹرنیشنل لیول کے ٹیچر ہیں. 1 گھنٹہ بولتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں ان کو کتنا ملتا ہوگا؟ بتائیے، کوئی اندازہ بتائیے. 1 گھنٹہ بولنے کا ایک ٹیچر کو کتنا دیتے ہوں گے یونیورسٹی والے، کالج والے؟ 2 لاکھ کے قریب. جی جزاک اللہ. جو لوگ اس لائن کے ہیں وہ جانتے ہیں. ایک آدمی ہمارے جیسا بولتا ہے، اس نے بھی ہمارے جیسے پڑھی. بس یہ فرق ہے کہ ہم نے قرآن حدیث پڑھی ہے، اس نے میتھ سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھی ہے، IT اور کمپیوٹر یہ چیزیں سکھاتا ہے. وہ 1 گھنٹہ بولتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے بولتے ہیں. پوری دنیا میں اسی طریقے سے آن لائن کلاس ہوتی ہے، 2 لاکھ روپے ان کی جیب میں آ جاتے ہیں. ہم تو مولانا یہ تو ہماری درس یہ گاہیں ہمیں سکھائیں گی نا اچھا بولنا اور اچھا لکھنا. وہی تو میں اسی لیے درسگاہوں سے ہی کہہ رہا ہوں. میں نے علماء سے کہا، اساتذہ سے کہا کہ درسگاہیں سکھائیں، لیکن سیکھنا طالب علم کو. آج سے جی بچے کوشش کریں گے تو 10 سال کے بعد اچھے مقرر بنیں گے نا. آج سے بچے لکھنا کوشش کریں گے تو 20 سال کے بعد اچھے صاحب قلم بنیں گے. مطلب یہ اگر ان کو 20 سال کے بعد پتہ چلے، آج جیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ارے یہ اس میں یہ چیز تھی، کاش ہم انگلش سیکھ لیتے، کاش ہم یہ سیکھ لیتے تو آج ہم بھی اچھے بولنے والے ہوتے. جی دوسرا سوال. ہیلو، السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت اگر اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے لیکن پھر بھی شوہر اپنی خوشی سے دینا چاہے کہ نہیں تم لے لو، تو کیا لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، دونوں ہی چیزیں ہیں کہ معاف کرنے کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کرے. اور اصل بات یہی ہے کہ جب وہ دے رہا ہے، اس کے حالات ہیں، تو بالکل لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پاکیزہ پیسہ ہے. 2 طرح کے پیسے ہوتے ہیں کہ عام کمائی ہوتی ہے، اور وہ پیسہ ہوتا ہے جو پاک و پاکیزہ ہے، بابرکت ہے، سنت پیغمبر ہے. باپ اگر بچے کو پیسہ دے رہا ہے تو در حقیقت یہ ایک پاکیزہ دولت ہے. ماں بچے کو کوئی چیز دے رہی ہے تو در حقیقت یہ ایک پاکیزہ دولت ہے. تو اسی طریقے سے شوہر مہر کی رقم دیتا ہے تو مہر کی رقم در حقیقت ایک پاکیزہ پیسہ ہے،
اور بابرکت پیسہ ہے، اس میں برکت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خود لیا ہے، شہزادی نے مہر کو قبول کیا ہے، مولا کائنات نے دیا ہے. جب انہوں نے لیا تو ہمیں اس میں شرمندگی کی بات کی. جب دونوں ایک ہیں، دونوں کا مزاج اور ماشاءاللہ سے دیدار ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ پیسہ گھر ہی میں رہے گا اور برکت کا پیسہ ہوگا تو اس کی برکتیں بھی آئیں گی. اس کو آپ اپنے لیے استعمال کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ، کار خیر، یا جہاں کہیں ضرورت ہو سکتی ہے وہاں اس کو استعمال کریں. یا شوہر کو بھی آپ اجازت دے سکتی ہیں کہ بھائی آپ کو جہاں چاہیے آپ وہاں استعمال کریں. بہرحال یہ پیسہ بابرکت ہوتا ہے. جی شکریہ آقا.